بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ پاکستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ کیوں نہیں ہو سکا؟ پاکستان میں اسلامی قوانین کے نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کیا پاکستان میں علماء نہیں ہیں؟ کیا پاکستان میں دینی مدارس نہیں ہیں؟ کیا پاکستان میں مشائخ پیر حضرات نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کے اسلامی نفاذ قائم ہونے میں سیاسی لیڈر جیسے زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ رکاوٹ ہیں یا پھر دینی مدارس کے علماء مشائخ پیر حضرات رکاوٹ ہیں؟ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں دینی مدارس کی تعداد کتنی ہے۔ تو یاد رکھ لیں، پاکستان میں 4 قسم کے فرقے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ پہلا فرقہ بریلوی فرقہ، دوسرا دیوبند فرقہ، تیسرا اہل تشیع فرقہ اور چوتھا اہل حدیث فرقہ۔ اگرچہ ان کے تحت اور بھی کافی سارے فرقے ہوں گے، لیکن ٹاپ کلاس یہ چاروں فرقے ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت دینی مدارس کی جو محققین نے تعداد بیان کی ہے وہ یہ ہے۔ وفاق المدارس یعنی علماء دیوبند کے مدارس کی تعداد یہ ہے 21,565۔ یہ دیوبند علماء کرام کے دینی مدارس کی تعداد ہے 21,565، اور ان میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد ہے 28.5 لاکھ۔ اور اسی طرح تنظیم المدارس اہل سنت یعنی بریلوی مسلک سے وابستہ مدارس کی تعداد ہے 9,616، جبکہ ان میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد ہے 13 لاکھ۔ اور اسی طرح وفاق المدارس السلفیہ یعنی اہل حدیث مسلک سے وابستہ مدارس کی تعداد ہے 1,400، اور ان میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد ہے 40,000۔ اور اسی طرح وفاق المدارس الشیعہ یعنی شیعہ مسلک کے ساتھ وابستہ مدارس کی تعداد ہے 550، اور ان میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد ہے 19,000۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلامی ملک پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں دینی مدارس موجود ہیں، اور ان میں پڑھنے والے پڑھانے والے علماء طلباء کی تعداد لاکھوں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کے درمیان کون بڑی آڑ ہے؟ اسلامی قانون نافذ نہ ہونے میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا اسلامی قانون نافذ نہ کرنے میں زرداری صاحب رکاوٹ ہیں، نواز شریف رکاوٹ ہیں، عمران خان رکاوٹ ہیں، یا پھر علماء مشائخ اور پیر حضرات رکاوٹ ہیں؟ تو میرے بھائیو یاد رکھ لو، پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ میں کوئی سیاسی لیڈر رکاوٹ نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ان کو جانتا کون ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کے اسلامی قانون کے نافذ ہونے میں یہ آج کے علماء کرام ہیں۔ اگر علماء کرام اتفاق کر لیں، اتحاد کر لیں، اور آپس میں فروعی مسائل کو بھلا کر قرآن و سنت پر اتفاق کر لیں، تو پاکستان میں ایک دن کے اندر اندر اسلامی قانون نافذ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی شاہ فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفال آیت نمبر 46، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مخالفت نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس
میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ قرآن ہے، قرآن اس بات کی دلیل دے رہا ہے، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں وہ لوگ بزدل ہو جاتے ہیں، ان کی طاقت، ان کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ آج علماء کرام کہتے ہیں، پیر حضرات کہتے ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے میرے اتنے طلباء ہیں، میرے اتنے مریدین ہیں، میری بڑی طاقت اور قوت ہے۔ یاد رکھ لیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ہے اگر ان کے درمیان اختلافات ہیں۔ ان کے درمیان طاقت اور قوت اختلاف سے پیدا نہیں ہوگی بلکہ ان کے درمیان طاقت اور قوت اتحاد اور اتفاق اور محبت اور پیار سے پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تمہارے درمیان اختلاف کی وجہ سے تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے اعراض نہ کرو، اس سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صرف پگڑی باندھنے میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صرف داڑھی رکھنے میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لباس پہننے میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صرف پجامے کو ٹخنوں سے اوپر کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ جب تمہارے ملک میں تمہارے دین کے خلاف بغاوت کی جا رہی ہو، جب تمہارے ملک میں قرآن و سنت، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہوں، تمہارے ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام قائم نہ ہو تو اس نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر باہر پھینکنے کے نام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث شعب الایمان میں موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کی پوری آبادی کے ساتھ الٹ دو، تو حضرت جبریل السلام نے عرض کیا اے اللہ، اس شہر میں تیرا فلاں بندہ بھی موجود ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس بستی کو اس بندے کے اوپر اور اس کے دوسرے سب باشندوں پر الٹ دو، کیونکہ کبھی ایک ساتھ کے لیے بھی میری وجہ سے اس بندے کا چہرہ متغیر نہیں ہوا، اس بندے کی موجودگی میں میرے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس بندے کی موجودگی میں میرے قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، اس بندے کی موجودگی میں میرے نبی کی توہین کی جا رہی ہے، اس بندے کی موجودگی میں میرے نبی کے لائے ہوئے دین کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گیا اور کفار کے طریقوں پر عمل کیا جا رہا ہے، تو فرمایا اس پوری بستی کو الٹ دو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی قوانین میں، اسلامی نفاذ میں نہ زرداری رکاوٹ ہے، نہ نواز شریف رکاوٹ ہے، نہ عمران خان رکاوٹ ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر رکاوٹ ہے، بلکہ پاکستان میں اسلامی قوانین، اسلامی نفاذ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آج کے علماء ہیں، آج کے پیر حضرات ہیں۔ میرے بھائیوں، جس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں دینی مدارس ہوں، لاکھوں کی تعداد میں علماء موجود ہوں، لاکھوں کی تعداد میں پیر حضرات موجود ہوں، اس کے باوجود اسی ملک میں کفار کا، انگریز کا نفاذ ہو، انگریز کا قانون ہو، تو یہ علماء کرام کیا کر رہے ہیں؟ تو پتہ چل گیا کہ ہمارا اختلاف، آپس میں اختلاف، آپس میں جھگڑے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہ پڑھنا، ایک دوسرے کے خلاف فتوے، لڑائیاں، فتنے، فساد، یہ سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ نہ ہونے میں۔